اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 تا 90 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے اور اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ اسباق کو بہت پابندی سے سن رہے ہیں وہ جان گئے ہوں گے کہ اب تک کی پچھلی آیات سے اور رکوع نمبر 5 کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے یہود کا ایک کردار ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد باندھا اپنی کتاب تورات کو پکڑ کے، اور اللہ سے وعدہ لیا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ احسان کریں گے، غریبوں اور مساکین اور محتاجوں کا خیال رکھیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنے اس عہد سے پھر گئے، اور یہ ایک دفعہ نہیں بار بار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چارج شیٹ پیش کی اور ان کو کہا کہ اگر جب انہوں نے ایسا کام کیا یہود نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کے اوپر ذلت اور خواری جو تھی وہ ان کو ذلت اور خواری میں مبتلا کر دیا اور ان کو سخت ترین عذاب کی وعید سنائی۔ تو در حقیقت یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ رویہ مسلمانوں نے بھی اپنایا تو اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، واو مانے اور لقد، یہ لفظ کسی چیز کی شدت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یقیناً آتینا ہم نے عطا کیا، نہ مانے ہم، آتینا آپ کو پتہ ہے عطا سے نکلا ہے دیا یا دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کون سی کتاب دی؟ یعنی کہ تورات۔ وقفینا وقفہ سنا لفظ ہوگا۔ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی کام شروع دوبارہ ہو جانا۔ جب بیچ میں کسی کام کے وقفہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر کا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ کام پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو وقفینا، اور ہم نے پے در پہ، یعنی ایک کے بعد ایک، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسل، بعد کے مطلب تو آپ کو اردو میں آ رہے ہیں، بعد ہی جو ہے یہ ہو کی ضمیر ہے، حضرت موسیٰ کی طرف گئی، یعنی اس کے بعد، ان کے بعد ہم نے بالرسل، اور اس کے بعد پے در پہ ہم نے جو ہیں رسول بھیجے، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم جو ہیں رسول بھیجتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں لفظ جو رسول ہے وہ انبیاء کے معنوں میں آیا ہے، اور انبیاء اور رسول بظاہر ایک ہی معنی جیسے رکھتے ہیں، لیکن بس فرق صرف اتنا سے یہ یاد رکھ لیجئے کہ کبھی کبھی تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو رسول ہوتا ہے تو اس کو جب بھی کسی نبی کو کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیجا جاتا ہے تب وہ رسول کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت موسیٰ اور ہارون کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ رسول، جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے نبی ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی جو تھے وہ مسلسل آتے رہے، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل نبی آتے رہے۔ جب ان نبیوں کو کسی خاص قوم کی طرف متعین کیا جاتا تھا، معین کیا جاتا تھا، تو پھر وہ رسول کے درجے پہ آ جاتے تھے، یعنی ایک ڈگری کا بڑا درجہ ہے رسول کا۔ تو پھر ان کو ایک کتاب بھی دی جاتی تھی اور باقاعدہ طور پر کوئی شریعت بھی دی جاتی تھی۔ نبی اپنے سے پہلے آنے والی شریعت پر ہی قائم رہتا تھا اور اسی کو آگے، یعنی اسی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہاں پہ جو رسول ہے وہ نبی کے معنوں میں، تو اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب پے در پہ رسول بھیجے تو اب کس رسول کی بات آئی؟ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام اسی طرح لیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ بینات کہتے ہیں واضح اور روشن نشانیوں کو، اس لیے قرآن کو کہتے ہیں بین کہتے ہیں۔ تو اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دی۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصی سینس والے معجزات بہت سارے دیے گئے تھے، جو کہ کسی اور نبی کو اتنے معجزے نہیں ملے۔ تو جو سورہ آل عمران ہے، آگے انشاءاللہ جب ہم اسے پڑھیں گے تو سورہ آل عمران میں عیسائیوں یا نصارہ کا ذکر ہے، تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، تو وہاں پھر ہم اس کے اوپر مزید انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے۔ تو روح القدس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو حضرت جبرائیل کی بہت خاص تائید اور نصرت حاصل تھی۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ معجزات کا ظہور کوئی نبی یا رسول جو ہے وہ اس کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یا اسی طرح آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ولی اللہ ہوتے ہیں، تو ان سے جو کرامات ہوتی ہیں وہ ان کی خود سے نہیں کر سکتے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے اس کا ظہور کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔ افکلما، یہ بھی دیکھیں، کلما، یہ ٹکڑے کریں گے تو ہمیں پھر اس کی میننگ سمجھ میں آ جائے گی۔ مانے کیا، فا مانے پس یا بھلا، کلما پھر بھلا کیا بھلا پھر ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہم جملہ عموماً کہتے ہیں۔ جاکم رسول، جا مانے ہوتا ہے آیا، کم مانے تمہارے پاس، رسول پھر بھلا جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما جو کچھ یعنی وہ جو رسول آیا، وہ جو چیز بھی تمہارے پاس لے کے آیا، لا تہوا وہ تمہاری خواہشات سے خلاف تھی، انفسکم جو تمہاری جو نفس کی جو خواہشات تھیں وہ اس کے خلاف تھیں۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ پھر بھلا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آیا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھیں، استکبرتم تو تم نے اس پہ تکبر کیا، استکبار کیا، اب تم غرور میں آ گئے، تم نے کہا یہ کیا بات ہے۔ تو یہاں انبیاء اور رسول کے ساتھ جو یہود کا طرز عمل روا رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور جو خاص طور پر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ سلوک کیا یہود نے، کہ تم نے کیا سلوک کیا کہ تم نے سرکشی اختیار کی، تم نے غرور کیا، اور سرکشی بھی اور غرور بھی وہ والا کیا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ تو یہود جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت ہارون کو ماننے والے، جب عیسیٰ ان کے پاس آئے، اب موسیٰ سے عیسیٰ کے درمیان میں بہت نبی آئے، اور لیکن ان کے بعد جب یہ رسول آیا آپ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور پھر غرور کیا۔ فریق آپ کو پتہ ہے دوسرے مخالف، فریقاً کذبتم پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ تو ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا۔ دیکھیں، اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے، ایک ایسی ٹروتھ ہے یہ۔ اب آپ اس کے لیے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ تم انبیاء کو نہ قتل کرتے ہو، جیسے کہ حضرت یحییٰ کو قتل کیا انہوں نے۔ تو رسول میں کہتی ہوں قتل نہیں ہو سکتے، تبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، اور ان کو جب یہ پوری ان کی پلاننگ بن گئی اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سارے انتظامات ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت آسمانوں میں اٹھا لیا۔ لیکن یہاں جو قتل کرنے کی بات آئی ہے، یہ یہاں نبیوں کے بارے میں آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک رائے یہ بھی دی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، قتل تم نہیں آیا بلکہ تقتلون آیا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے اتنی گہرائی میں آپ مت جائیں۔ تو تقتلون کیونکہ مضارع ہے تو اس کے اندر کوئی کام جو ہے وہ جاری رہتا ہے، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، یعنی تم رسولوں کی جان کے در پہ رہے ہو۔ آیت نمبر 88 دیکھیں، وقالو
اور کہا، انہوں نے کیا کہا؟ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 75، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا تھا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، مسلمانوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، تو یہ تو فوراً یہود جو ہے فوری طور پر اس ایمان لے آئیں گے، کیونکہ سب کچھ ان کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو اللہ نے یہاں ان کو جواب دیا کہ تم تو یہ سمجھ کے اور یہ توقع لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ سارے یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، یعنی بالکل محفوظ ہیں، تم لاکھ ہم کو دین کی باتیں بتاؤ، ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو آگے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، بکفرہم، ان کی کفر کی سبب سے۔ تو یہ اس قول پر اللہ نے تبصرہ دیا ہے کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو یہود کہ تمہارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی ان کے اوپر بڑی ایک زبردست حصار بنا ہوا ہے، اب ان کے اوپر جو مسلمانوں کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے دل محفوظ ہیں، بلکہ اللہ کی لعنت کی وجہ سے تمہارے اندر حقیقت پہنچ ہی نہیں سکے گی، تم فلاح کی طرف جا ہی نہیں سکو گے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، قلیل کہتے ہیں کم کو، بس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ یہود میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ کئی بڑے بڑے علماء ان کے جو تھے وہ جن پر حقیقت منکشف ہو گئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے اور بڑے صحابیوں کے درجے پہ پہنچے۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ تو اللہ کے پاس سے کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن کریم۔ تو جب ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے آ گئی، مصدق لما، جو تصدیق کرتی تھی، لما اس کی، معہم، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآن پاک کی شان بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں تو اس میں تورات اور انجیل کی تصدیق ہے، یعنی قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ یہ دونوں کتابیں قرآن کے لیے پیشنگوئی کرتی ہیں۔ تو اس کے سچے ہونے کی مزید کیا کوئی مثال دی جائے یا کوئی توجیہ پیش کی جائے؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ من قبل، پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں کرتے تھے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے سے واسطے دے دے کر اللہ سے کافروں کے خلاف فتح و نصرت کی دعائیں کرتے تھے۔ اچھا، یہود کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، مدینے میں آ کر آباد ہو گئے۔ اچھا، ایک میں آپ کو پہچان بتا دوں کہ بہت سے قبائل ہم جب اپنی تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اوس، خزرج، یہ سب، تو ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جن قبائل سے پہلے بنو لگاؤ، وہ سمجھ جائیے کہ یہ یہود کے قبیلے ہیں۔ تو 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ مدینے میں آباد ہو گئے تھے۔ اچھا، وہاں کے جو مقامی تھے اوس اور خزرج، وہ یمن سے آئے تھے اور وہ اصل عرب قبائل تھے۔ اچھا، عرب جو تھے وہ بالکل امیون، یعنی جاہل، بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ان کو نبوت کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن وہ بڑے جاندار اور جنگجو قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ، اور یہ یہود جو ہیں، یہ سرمایہ دار، پیسے والے، یہود ہمیشہ سے بزدل رہا ہے اور ہمیشہ سے ہی مار کھاتے رہے۔ تو جب یہ ان اوس و خزرج سے جو قبائلی لوگ تھے، ان سے جب پٹتے تھے تو اب پھر ان کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ دیکھو بھائی، اب ہماری کتابوں میں تو وہ نشانیاں آ چکی ہیں، اب آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ جب جو نئی کتاب لے کے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور پھر ہم تم سے جنگ لڑیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس دین آخر یا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ خوشخبریاں بھی تھیں ان کے پاس، ان کی کتابوں میں، کہ وہ پوری دنیا پہ راج کریں گے، ان کو فتح نصیب ہوگی، فتح مبین ملے گی ان کو۔ تو ان کو یہ تو پتہ تھا کہ وہ جب نبی آئیں گے تو وہ پورے زمانے پہ چھا جائیں گے اور ان کی حکومت ہوگی، امن و امان ہوگا، یہ سب باتیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے، پھر ہم دیکھنا کیا کریں گے۔ تو پھر وہ خوب رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ جلدی سے اس آخری نبی کو بھیج دیجئے تاکہ یہ جو کفار ہیں ان کے خلاف ہم لڑ سکیں۔ اب اوس و خزرج جو قبیلے کے تھے وہ یہودیوں کی ساری باتیں سنتے بھی تھے، تو گویا کہ ایک طرح سے ان تک یہ علم بھی پہنچ گیا کہ ایک نبی آنے والے۔ یہی وجہ تھی کہ 11 نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینے سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور آپس میں اشارے کیے، لگتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم یہود سے سنتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم جا کے ان نبی سے مل جائیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے وہ لوگ۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جو علم، جو بات ان کو نہیں ملا تھا ڈائریکٹ، بلکہ ان کو کسی ذریعے سے پہنچا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کے ذریعے سے ان کو نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ مگر وہی یہودی جن کے پاس کتاب موجود تھی، جن کو آخری نبی کے آنے کا انتظار تھا، جو گھڑیاں گن رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تعصب و تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف بن گئے اور یوں گھاٹے کا سودا کر لیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب ان کے پاس آ گئی، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، ایسی چیز، ماں مانے جو، عرفو جس کو وہ پہچانتے تھے، تو اب انہوں نے کفر کر دیا۔ دیکھیں کفر کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو اچھی طرح جان لیں، پہچان لیں اور پھر اس کو منع کر دیں کہ نہیں میں تو نہیں مانتا اس کو، تو تب یہ کفر کہلاتا ہے۔ سورج نکل رہا ہو، آپ نے دیکھ لیا، روشنی آ گئی، آسمان کی طرف آنکھیں نہیں اٹھائی جا رہی ہیں، آنکھیں چندی آ رہی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سورج نہیں ہے، تو یہ تو بالکل کھلی گمراہی ہے، کھلی گمراہی کہیں گے۔ تو یہی عالم ہوا ان کے پاس کہ جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس سے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین کے لیے۔ آیت نمبر 90، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا، بہت بری چیز ہے۔ اشتراؤ پھر بار بار پڑھا، فروخت و خرید و فروخت کے بارے میں کہتے ہیں۔ بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا منفعت یا اپنی چودراہٹیں یا اپنے غرور، اس کی خاطر انہوں نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کریا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اب کہ وہ انکار کر رہے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیے، یعنی اس ہدایت کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ نے نازل کیا۔ بغین، بغین کہتے ہیں جیسے کوئی زدم زدی ہو جائے، دو لوگ یعنی آپس میں ایک ضد پہ دوسری ضد، نہیں تم نے یہ کہی تو اب ہم یہ بات نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، پھر کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بغین کا لفظ جو ہے نا بڑا اس کی ادا کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا، ایک کشمکش، ایک ضد کسی کیفیت، ہٹ دھرمی کسی کیفیت۔ بغین ان ینزل اللہ، پھر اس ضد کی بنا پر جو کچھ اللہ نے نازل فرماتا ہے، من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے، یعنی ان کی امید یہ تھی کہ آخری نبی جو ہیں بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور 1400 برس تک نبوت جو ہے ہمارے پاس رہی۔ اب یہ جو دور تھا 600 برس گزر گئے، اب نبی آخری زمان آنے والے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 550 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی اس زمانے میں ایسا زمانہ تھا جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے تھے۔ تو اب اتنا عرصہ انہوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو بالکل یقین تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت اور فضل ہو گئی کہ آخری نبی جو ہیں بنی اسماعیل میں سے ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ان کی زدم زدی اور ان کی جو ہٹ دھرمی تھی، اس کے لیے لفظ جو ہے نا بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لفظ یہاں پہ کہا ہے، فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ اس آیت سے فباؤ بغضب علی غضب، اس سے ایک جلال کسی کیفیت آ رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے للکار دیا اور غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب مہین، ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ مہین جو ہے وہ اہانت سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ ایک عذاب ہے، تکلیف ہے، لیکن ایک ذلت یعنی ایک آپ کی روحانی طور پر بھی آپ کو اندر سے بھی فیلنگ ہوتی ہے نا، کبھی کبھی کوئی بات انسان کسی کے منہ سے سنتا ہے تو وہ بات جو اس کے اندر اس کو فیلنگ جو آ رہی ہوتی ہے نا ذلیل و رسوا ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب کی خوشخبری جو ہے کافروں کو سنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک و صالح بنائے اور اس قسم کے رویے سے ہمیں دور رکھے جو یہود نے اپنایا ہوا تھا، اور ہمیں پکا سچا مومن بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔